علیکم۔ آپ کے لیے ایک سبق آموز ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو۔ ایک بوڑھا ایک مرتبہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو اس کے ساتھ میں کچھ کرسیاں خالی پڑی تھیں اس ڈبے میں۔ وہاں کچھ لڑکے آئے اور وہاں بیٹھے۔ انہوں نے ایک شرارت سوچی کہ کیوں نہ اس چین کو کھینچتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا نہیں بھائی، یہ ایک جرم کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو باقی کے لڑکے تھے انہوں نے کہا نہیں، ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ وہ جیسا کہ ہوتا ہے۔ بوڑھا چپ چاپ خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اس چین کو کھینچ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس چین کو کھینچتے ہیں۔ تو انہوں میں سے ایک نے کہا نہیں یار، نہیں کھینچتے، کیونکہ ان کا 500 روپے کا جرمانہ اور 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ ان سب نے مل بانٹ کر جرمانہ اکٹھا کیا، اپنی جیب پاکٹ میں سے سب نے حصہ ڈال کر پیسے اکٹھا کیا تو 1200 ہو گئے۔ 500 کا ایک نوٹ تھا، باقی 250 کے، باقی 100 کے نوٹ تھے۔ بوڑھا چپ چاپ خاموشی سے دیکھ رہا تھا جو ان کی کہانی چل رہی تھی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا آپ چین کو کھینچتے ہی ہیں۔ تو لڑکوں نے چین کو کھینچ لیا۔ کچھ ہی منٹس میں ریلوے کا ٹی ٹی کا ملازم آ گیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ شرم نہیں آتی آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے؟ سب لڑکوں نے ایک ہی یک زبان ہو کر کہا کہ جناب اس بوڑھے نے اس چین کو کھینچا ہے۔ بزرگ نے ہاتھ جوڑے اور ٹی ٹی کے ملازم کے سامنے کہ معذرت کے ساتھ مجھے مجبوری تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ آپ کو چین ہی کھینچنا پڑ گئی تھی؟ اس نے کہا کہ جناب یہ جو سب لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں انہوں نے میرے پیسے زبردستی مجھ سے لے لیے ہیں۔ اور ان لڑکوں کے چہروں کا رنگ کھل گیا کہ یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے، اب ہم نے تو ان سے کچھ نہیں لیا، ہمارے پیسے بھی اپنے۔ وہ دل میں سوچ رہے تو بوڑھے نے کہا جناب میرے 1200 روپے تھے اور ان 1200 کے 1200 یہ لڑکوں نے چھین لیے ہیں، 500 کا ایک نوٹ، 250 کے، باقی 100 کے، آپ چاہیں تو ان سے تلاشی لے کر چیک کر سکتے ہیں۔ اس ریلوے کے ملازم نے ان کی تلاشی لی تو واقعاً وہ پیسے نکل آئے۔ اس ملازم نے بوڑھے کو پیسے واپس کر دیے ان سے لے کر، اور وہ جو باقی لڑکے تھے ان کو بہت شرمساری ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا اور اس بوڑھے نے کیسے چال دی۔ تو اس نے انہیں ڈانٹا پیٹا اور اگلے اسٹیشن پر اتارنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ ٹی ٹی کا ملازم واپس جانے لگا تو وہ جو لڑکے تھے اس ٹرین کے ڈبہ میں وہ گھور کر اس بوڑھے آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ اور جب اسے ٹی ٹی کے ملازم نے کہا کہ آپ اتر جاؤ، آپ اس اسٹیشن پر اتر رہے ہیں اور آپ کو اس سے آگے نہیں لے جا سکتے، آپ ایک مجرم ہو، آپ چور ہو۔ ان کو یہ تماچا بھی لگا تھا کہ چوری کا الزام بھی ہم پر آ گیا۔ دوسرا، جب وہ اتر رہے تھے تو ان میں سے کچھ لڑکے بار بار اس بوڑھے کو دیکھ رہے تھے اور اس بوڑھے نے انہیں جاتے ہوئے ایک سبق آمیز بات کی اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا کہ یہ بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے۔ اور ان میں سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے جو کہ چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ، خاص طور پر کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو اپنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، جو اپنا نہیں ہوتا کبھی کبھار وہ گلے کا توق بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کہانی یا اس سبق آموز واقعہ کو